اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم سامعین، جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ فیصل آباد کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے خصوصی رمضان افطار ٹرانسمیشن نور رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد زاہد الحسن مصطفی۔ محترم سامعین، آج 16 رمضان المبارک ہے اور آج کے اس عظیم اور بابرکت دن میں ہم ایک خصوصی ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت موجود ہیں جناب مولانا محمد آفتاب امینی صاحب۔ میں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ٹائم عنایت فرمایا۔ محترم سامعین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے طلاق، طریقہ کار، وجوہات اور تدارک۔ تو یہ طلاق جو ہے یہ ہمارے معاشرے میں دن بدن ایک بڑھتا ہوا کام ہے کہ جو دن بدن جس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہر دن جو ہے نا نئے کیسز طلاق کے درج ہو رہے ہیں۔ تو یہ طلاق ایک اتنا شدت پسندانہ عمل بن گیا ہے کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے نا اگر ہم نے نہ سوچا تو یہ ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف جو ہے نا چلا جائے گا۔ تو حالانکہ یہ ایک بہت مبغوض کام ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو سب ناپسندیدہ کاموں میں سے جو ہے سب سے ناپسندیدہ کام وہ طلاق ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس کی طرف جو ہے نا بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ ایک ناپسندیدہ عمل جو اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ، حالانکہ یہ نکاح تو یہ تو ایک بہت محبوب عمل تھا کہ اس سے حضور علیہ السلام کی امت بڑھتی اور حضور علیہ السلام کی امت کے افراد بڑھتے، لیکن ہم دوسری طرف چل پڑے کہ جو ہے نا طلاق دن بدن۔ تو اس حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے نا ایک تباہی کی دلدل میں کیوں پھنستا جا رہا ہے اور طلاق دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے، اس کے کیسز کیوں دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو ہم کچھ سوال کریں گے، ہمارے مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم مولانا آفتاب امینی صاحب آپ سے یہ سوال کریں گے کہ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ طلاق کہتے کسے ہیں اور قرآن و سنت میں اس کے کیا احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے تو میں جامعہ قادریہ رضویہ ٹرسٹ سوشل میڈیا ورک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس دور حاضر کے اندر جس میں جدت کی حاجت ہے، اس دور کے اندر بھی جدت کے ساتھ وہ دین کا کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز اہل سنت کو تا صبح قیامت آباد و شاد فرمائے اور دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور میں مشکور ہوں سوشل میڈیا ٹیم کا کہ جنہوں نے مجھے دعوت دی اور اس بندہ نچیز کو اس قابل سمجھا کہ وہ دینی خدمات کے اندر حصہ ڈال سکے۔ تو آپ نے جو سوال کیا کہ طلاق جو ہے وہ کسے کہتے ہیں، طلاق آقا کریم علیہ السلام کی ایک سنت ہے جس کو نکاح کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، النکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، او کما قال علیہ السلام، کہ نکاح میری سنت ہے اور جو اس سے بے رغبتی کرتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس نکاح کو ختم کرنے کے لیے ایک طریقہ ہے جس کو طلاق کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، تو حق تو یہی بنتا ہے کہ جب آدمی ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہو جائے تو وہ اپنا تا دم آخر اس کو قائم رکھے، لیکن کچھ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جس کی بنا پر جو ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی حدیث پاک ذکر کی کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جائز کاموں میں سے، جائز امور میں سے جو سب سے ناپسند عمل ہے اللہ کے ہاں وہ طلاق ہے۔ تو بعض دفعہ ایسی صورتیں بن جاتی ہیں کہ اس نکاح کو ختم کیا جاتا ہے، تو نکاح کو ختم کرنے کے لیے ایک آپشن ہے طلاق، یعنی ایسے سمجھ لیجیے ایک عقد، ایک گانٹھ جو باندھی گئی ہے نکاح کے ذریعے، اس کو ختم کرنے کے لیے طلاق جو ہے طریقہ وضع کیا گیا ہے، طریقہ وضع کیا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اور اس میں جو ہے وہ قرآن و حدیث میں اس کے احکامات موجود ہیں واضح طور پر، ٹھیک ہے، اور اس کی اقسام تک بھی ذکر کی گئی ہے، احادیث میں بھی بیان ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کچھ کرنا ہے، جن الفاظ کے ساتھ دینی ہے وہ بھی بیان کیا گیا، وہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو قرآن و حدیث کے اندر جو ہے وہ اس کے احکامات ملتے ہیں۔ تو یہ قرآن و سنت میں اس کے کوئی ایک آدھ ہمیں سامعین کو بتائیں گے کہ جی، ویسے تو جب بالکل نہ بن رہی ہو جی تو سب سے پہلے تو جو قرآن نے طریقہ بتلایا ہمیں وہ سیکھنا چاہیے۔ جی، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ جب تمہیں خوف ہو اپنی بیوی سے نافرمانی کا تو سب سے پہلا کام تمہیں کیا کرنا ہے، یہ نہیں کرنا فی الفور آپ نے طلاق دے دینی ہے، نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے فعظوہن،
پہلے تم نے نصیحت کرنی ہے. اگر نصیحت کرنے کے باوجود تمہاری بیوی تمہاری نافرمانی کرتی ہے اور پھر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا ہے تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ. دوسرا حکم دیا قرآن کریم نے کہ پھر آپ نے بستروں سے الگ ہو جانا ہے تاکہ بیوی کو احساس ہو کہ میرا شوہر میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے. اور تیسری وجہ جو تیسری چیز حکم دیا فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ. پھر کہا کہ ہاں اگر یہ دونوں کام کیے ہیں, نصیحت بھی کی ہے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ تم اپنی بیوی کی سے بستر سے بھی الگ ہوا ہے لیکن اس کے باوجود کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں, وَاضْرِبُوهُنَّ, پھر تم مار سکتے ہو. ہاں یہاں یہ بھی بات ذکر کروں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر بیوی کو اتنا مارا جاتا ہے کہ وہ اتنے اتنے بڑے زخم ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ تیزاب کے پھینکنے کے واقعات بھی معاشرے کے اندر ملتے ہیں. تو ان کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں, بے رحمی سے مارا جاتا ہے اور اس کا تعلق اسلام کے ساتھ بالکل نہیں ہے. یہ مطلب جوہلا کا عمل ہے. جی جی, اس کو جوہلا کا عمل کہہ سکتے ہیں. یہ مطلب ایک سمجھدار آدمی یا اسلام کے ساتھ جس کی وابستگی ہے, جو دیندار آدمی ہے, وہ ایسے کام ہرگز نہیں کرتا ہے. تو اس لیے پہلے ہمیں یہ دین کو سیکھنا چاہیے. یہ موجودہ دور کے اندر دین کی دوری ہی ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات پیش آ رہے ہیں. تو بہرحال اس کے بعد رب تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سارا کچھ کیا, یعنی نصیحت بھی کی, بسترے سے الگ بھی ہوا, پھر اس کے بعد جو ہے تادیباً اسے مارا بھی, ٹھیک ہے. تو اب طریقہ کار کیا ہے؟ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا, کہ دونوں کی طرف سے پنچ بیٹھ جائے, پنچایت سے کہتے ہیں, وہ بیٹھے کو فیصلہ کرے. اس کے باوجود بھی اگر ایسا معاملہ حل نہیں ہوتا ہے, مطلب ان کو چھوٹی بہت سزا, کوئی سختی وغیرہ کریں, ہاں جی, دونوں کی طرف سے ہوتا ہے نا, تو دونوں جو فیصلہ کریں. اور ہمارے ہاں یہ بات ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے جو رشتے کو جو ہے نا باقی رکھا جا سکے, جو ہمارے ہاں پنچ بیٹھتی ہے وہ اکثر لا علم ہوتے ہیں قرآن و حدیث سے, بالکل, جس کی وجہ سے یہ بعض دفعہ ایسے بھی واقعات پیش آتے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ اس کی صلح کروا دی جاتی ہے. تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ پنچ کو جو ہے وہ صاحب علم ہونا چاہیے قرآن و حدیث, اسی لیے علماء کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. پنچایت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جس طرح قاضی ایک عدالت میں بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے نا, تو وہ ایک صاحب علم ہوتا ہے. اسی طرح پنچایت میں جو بڑا ہوتا ہے وہ بھی ایک صاحب علم ہونا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سرکاری سطح پہ, حکومتی سطح پہ فیصلہ ہوتا ہے, یہ عوامی سطح پہ فیصلہ ہو رہا ہے. تو اس میں بھی مطلب پنچایتی جو ہے وہ ایک پڑھا لکھا صاحب علم آدمی ہوتا کہ وہ ایک میانہ روی کے ساتھ فیصلہ کر سکے. جی بالکل. اب اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا, اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھی اس کے باوجود آپ کا نباہ نہیں ہو رہا ہے, تو پھر آپ ایک طلاق دیں جو شرعی طریقہ ہے, ٹھیک, یعنی ایک طلاق دیں اور وہ طلاق رجعی ہو. جی ٹھیک ہے. تو طلاق رجعی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عدت کے اندر رجوع کر لے, ٹھیک ہے, اور اس میں عورت کو بھی حکم ہے کہ وہ بنرے سوے, تاکہ وہ بناؤ سوار کرے گی تو شوہر جو ہے اس کی طرف مائل ہوگا, جس کی وجہ سے پھر ممکن ہے کہ جلد وہ رجوع کر لے. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار ہے کہ جب بالکل نباہ نہ ہو رہا ہو تو پھر ہم طلاق دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کی اقسام بھی ہیں طلاق کی. تو طلاق کی اقسام میں طلاق رجعی ہے اور طلاق کے اوپر تفصیلی گفتگو ہو جائے کہ طلاق کی کیا اقسام ہیں اور کس طرح ان کا مطلب طریقہ کار ہوتا ہے. جی, تو یہ طریقہ کار پہلے میں ذکر کر دوں کہ جب نباہ نہ ہو رہا ہو تو ایک طلاق دی جائے. ہمارے ہاں ہوتا یہی ہے معاشرے میں کہ فی الفور 3 طلاقیں دی جاتی ہیں, فوراً دے دی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جی, ہم رجوع کر رہے ہوتے ہیں, ہم ایسا بندہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہمیں فتویٰ ہماری مرضی کے مطابق دے دے, جو ہمیں بننے لگا دے. ہاں جی, جو ہماری صلح ہو جائے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی آیا کہ قرآن اور حدیث کیا کہہ رہے ہیں, ہم نے ان کی کہاں تک مخالفت کر لی ہے, جبکہ قرآن کریم میں ہے الطلاق مرتان, واضح فرمان ہے کہ طلاق کی تو 2 ہی ہیں, کہ 2 تک تو رجوع کی صورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب تیسری طلاق دے دی ہے تو اب تو بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے پہلے ان باتوں کو ہمیں سیکھنا چاہیے. تو آج یہ میں بہت ہی خوش ہو رہا ہوں کہ یار یہ آن ایئر جو ہے وہ ہمیں لوگوں کو بتانے کا موقع مل رہا ہے کہ احباب سیکھیں گے اور کچھ نہ کچھ اس پر عمل پیرا بھی ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. تو ایک طلاق دی, ایک طلاق احسن طریقہ ہے, اور دینی کب ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے سوال کیا تھا کہ طلاق کا طریقہ کار کیا ہے. تو چونکہ کچھ مسائل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سب کے سب عوام کے سامنے نہیں کیے جاتے ہیں, تو ہمارے ہاں عرف کے اندر جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مینسز کے ایام ہیں. ٹھیک ہے. تو ایام مخصوصہ جسے کہا جاتا ہے. تو ایام مخصوصہ کے بعد جب عورت پاک ہو جاتی ہے تو پاک ہونے کے بعد ایسے ایام کہ جن کے اندر اگر مرد نے ہم بستری نہ کی ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ طلاق دینی چاہیے.
کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو بھی جو ہے نا وہ حاجت ہوتی ہے ہم بستری کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون ہے، باعث تسکین ہے، اور ایک مقام پر لباس بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا کہ پھر اس حالت میں دی جائے طلاق کہ اگر تو رجوع کی صورت ہو جائے تو فابہا، بہت اچھی بات ہے، اگر وہ عدت جو اس کی ہو جاتی ہے مکمل تو وہ آزاد ہے، جس کے چاہے جو ہے جس کے ساتھ نکاح کر لیں، ایک طلاق کے بعد، ایک طلاق کے بعد، ٹھیک ہے، مطلب اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو اور اس کا وقت مکمل ہو گیا، یعنی عدت جو ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد پھر یہ تو مطلب ایک طلاق ہو گئی جی۔ تو اس کے بعد جو ہمارے معاشرے میں پھر اگلی دوسری طلاق اور تیسری طلاق کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور پھر یہ جو مطلب ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہم نے تو ایک ساتھ 3 دی ہیں، اب حکم تو یہ تھا کہ ایک مہینے میں ایک دی جائے، دوسرے مہینے میں یہ دوسری دی جائے، تو پھر اس کا آپس میں کیا جیسے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان بھی ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 100 طلاقیں دے دی، 100 طلاقیں دے دی۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ، کہ تمہاری 3 طلاقیں ہو چکی ہیں اور تم نے اللہ کی حد کو پار کیا ہے۔ یعنی اس حدیث پاک سے یہ ہمیں بات ملتی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے، جو شریعت اللہ کی حد کو پار کرنا، یہ اللہ کی حد کو پار کرنا، جو اللہ نے اور اللہ کے محبوب نے ہمیں طریقہ بتایا اسی پر ہمیں چلنا چاہیے۔ جو طلاق رجعی ہے اس کی رجوع اگر ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر رجوع نہیں ہوتا ہے یعنی کہ 1 مہینہ گزر جاتا ہے تو دوسری طلاق بھیجی جائے، ٹھیک ہے، اور دوسری طلاق کے اندر بھی یہی ہے کہ عدت کے اندر یا عدت کے بعد وہ نکاح کی صورت میں رجوع ہو سکتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ لفظی رجوع کر لیا، کسی نے کہہ دیا جی میں نے تمہارے ساتھ رجوع کیا، جو پہلی طلاق ہے طلاق رجعی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دی، اب وہ چاہتا ہے میں رجوع کروں، تو وہ عدت کے اندر اگر رجوع کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ بھی میں تیرے ساتھ رجوع کرتا ہوں، ٹھیک ہے، یا پیغام بھیجتا ہے کسی کے ہاں، یا وہ خود کہہ دیتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ رجوع کیا ہے، تو وہ رجوع ہو جائے گا۔ لیکن اگر طلاق رجعی کی بھی عدت گزر جاتی ہے تو وہ اب طلاق بائن ہو جاتی ہے، تو طلاق بائن کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو ہے اس کے ساتھ نکاح کرے گا، نکاح کے ساتھ جو ہے اس کے دوبارہ نکاح کرے گا، صرف نکاح دوبارہ کرنا پڑے گا، تو وہ اور جو ہے اس کے دوبارہ نکاح میں آ جائے۔ مطلب یہ کہ اگر ایک طلاق جو اس نے رجعی دی تھی اگر اس کی عدت گزر جائے تو باقی 2 طلاقیں اس بندے سے خود بخود ختم ہو جائیں گے، جی، مطلب وہ پھر آگے جہاں مرضی نکاح کرے کر سکتی ہے، اگر یہی بندہ پھر دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے، حلالے وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ مطلب 3 طلاقوں کے بعد پھر صورت بنے گی۔ اسی طرح اگر وہ پہلی طلاق دینے کے بعد عدت میں رجوع کر لیتا ہے، مطلب کسی طرح اسے خوش کر دیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے اس سے، تو پھر اس کے بعد 2 طلاقیں ابھی باقی ہیں، جی باقی وہ 2 کا مالک ہے، پھر پوری زندگی میں صرف 2 کا مالک ہے، جی، مطلب اس کے بعد اگر 1 دے گا تو پھر 2 اس کی ہو جائیں گی، پیچھے والی 1 جو ہے وہ بھی ساتھ مل جائے گی، تو تیسری دے گا۔ تو یہ جو صورتحال ہے کہ مطلب آپ نے حدیث پاک بیان فرمائی، جو صحابی نے کہا جی میں نے 100 طلاقیں ایک ساتھ دے دی ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیوی سے الگ ہو جاؤ اور تم نے اللہ کے حدود کو کراس کیا، مطلب 3 سے زیادہ دے دیں تو یہ اللہ کے حدود کو کراس کیا، اب اس نے 100 ایک ساتھ دی ہیں تو مطلب طلاق ہوگی، حضور فرما رہے ہیں کہ الگ ہو جاؤ، چہ جائے کہ طریقہ اس کا مختلف تھا، یعنی طریقہ اس کا قرآن و حدیث کے مخالف تھا، لیکن 3 سے اوپر اس نے 3 جب دے دی تو طلاق واقع ہو جائے گی، طریقہ چاہے مختلف ہوگا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو ہے نا اس کا یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہم نے غلطی کی ہے، 3 طلاقیں تو ہم نے دینی تھی الگ الگ کر کے، اب ہم نے دے دی ہیں ایک ساتھ تو یہ ایک ہی شمار ہوگی، 3 نہیں ہوگی، تو ان کے لیے یہ حدیث پاک جو ہے نا قابل ذکر ہے کہ وہ اس حدیث پاک کو سنیں اور اس کے اوپر پھر عمل کریں کہ 3۔ اس سے قبل جو میں نے آیت کریمہ بھی ذکر کی تھی الطلاق مرتان، وہ بھی اس پر واضح دلیل ہے کہ طلاقیں 2 ہی ہیں، یہاں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ ایک مجلس میں دی جائیں یا الگ الگ مجلس میں دی جائیں، جبکہ چاروں ائمہ کے نزدیک ہے کسی نے اگر ایک وقت میں 3 طلاقیں دے دیں تو وہ 3 ہی طلاقیں ہوں گی، نہ کہ وہ 1 طلاق ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ہاں جو لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ بھی 3 طلاقیں اکٹھی دے دی تو اکٹھی نہیں ہوتی ہیں، وہ الگ الگ مجلسیں ہوں، جبکہ ایسا ہرگز نہیں، یہ قرآن اور حدیث کی صریح خلاف ورزی ہے۔ تو یہ محترم سامعین طلاق ایک بہت ہی حساس ٹاپک ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو چلتے ہیں ہم ایک بریک کی طرف، انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ جی محترم سامعین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں خصوصی افطار رمضان ٹرانسمیشن نور رمضان میں۔ محترم مولانا محمد آفتاب امینی صاحب سے طلاق کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی،
طلاق اور طریقہ کار، وجوہات اور اس کا تدارک، ہم سوال کریں گے مولانا صاحب سے کہ آپ ہمیں یہ فرمائیں کہ عدت اور دوران عدت نکاح کا حکم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ عدت کیا ہے. جی ٹھیک ہے. بالکل. عدت کتنی گزارنی ہے، کیسے گزارنی ہے، جو طریقہ کار وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، فرمایا کہ وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دے دی گئی ہیں وہ 3 حیض اپنے آپ کو روکے رکھیں. ٹھیک ہے. تو ایک طلاق کی عدت جو ہے وہ 3 حیض یعنی 3 ماہواریاں ہیں. اچھا، ہمارے ہاں عرف میں یہی مشہور ہے کہ جی 3 مہینے ہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں. بعض دفعہ کچھ ایسی عورتیں خواتین بھی ہوتی ہیں کہ جن کو تھوڑا تاخیر سے آتی ہیں، یعنی کہ 1.5 ماہ کے بعد آتی ہیں، 2 ماہ کے بعد آتی ہیں، یا مہینے گزرنے سے پہلے ہی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ 29 دن ہوتے ہیں یا 25 دن ہوتے ہیں یا 20 دن ہوتے ہیں، آ جاتی ہے. تو قرآن کریم نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ وہی فیصلہ، اسی پر ہم عمل پیرا ہوں گے. ہاں، ایسی عورت کے جس کو نہیں آتے ہیں، یعنی ماہواری نہیں آتی، حیض نہیں آتا ہے، یا پھر ایسی خواتین جو ہیں جن کو بیماری ہے، ان کے لیے جو ہے نا وہ 3 ماہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب جو طلاق رجعی والی عورت ہے اس کو حکم یہ ہے کہ وہ اس نے تو اپنے شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی ہے، اور حکم تو یہی ہے کہ سب عورتیں جن کو چاہے 3 طلاق بھی مل جائیں وہ عدت اپنے شوہر کے گھر میں گزاریں گی، اور جتنے بھی اخراجات ہوں گے اس کے دوران وہ شوہر پر ہی جو ہے وہ لاگو ہیں، وہ اسی کے ذمے ہیں. تو ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ ادھر سے طلاق ملی، ادھر سے اور جو ہے وہ اپنے میکے چلے جاتی ہے. سامان لے تو وہ رجوع والی صورت کیسے آئے؟ ٹھیک ہے. تو رجوع والی صورت کب آئے گی؟ جب ہم قرآن پر عمل کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے. تو دوران عدت جو طلاق رجعی ہے اس میں عورت کو حکم ہے کہ وہ اپنی زینت کرے، بناؤ سنگار کرے، تاکہ مرد جو ہے اس کی طرف مائل ہو. ٹھیک ہے. اچھا، تو دوران عدت قرآن کریم نے اس چیز کو حرام فرمایا ہے کہ نکاح کیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب وہ عورتیں کہ جن کو طلاق دی گئی ہیں، یہ مطلقہ عورتیں، جب وہ عدت پوری کرنے کو پہنچیں، ٹھیک ہے، تو تم جو ہے پھر نکاح جو ہے اس کا پیغام دے سکتے ہو. اور اس دوران والیوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب وہ عدت گزار لیں تو اب وہ آزاد ہیں، جہاں چاہیں وہ نکاح کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں 2 باتیں ہیں. ایک یہ ہے کہ دوران عدت نکاح کی مانت ہے، اور دوسرا یہ کہ دوران عدت ایک اور بات قرآن کریم میں ہے کہ نکاح کا پیغام نہیں بھیجنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہاں، اشارتاً ایسے کہنا ہے کہ بھی یہ مجھے تم اچھی لگتی ہو. ٹھیک ہے. اور عورت بھی سمجھدار ہو، وہ سمجھ جاتی ہے کہ پیغام نہیں بھیجنا چاہیے دوران عدت. ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی کہنا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو یہ حرام ہے. ہاں، اشارتاً قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ اگر اشارہ دے دینا اور پھر عدت کے بعد نکاح کر لینا، نکاح کا پیغام بھیج دینا. تو دوران عدت جو ہے وہ نکاح حرام ہے. عدت کے بعد جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے. تو یہ وہ عورت ہے کہ جس کو طلاق ہوئی ہے، اور طلاق کے بعد اس نے کس طرح عدت گزارنی ہے، اس کی کتنی عدت ہے، ان چیزوں کو آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی مطلب اس کی مطلقہ کی عدت. جی. اب ایک بیوہ عورت بھی ہوتی ہے. جی. تو اس کے بارے میں کیا عدت کا بیان فرمایا؟ اچھا، یہاں ایک اور بات بھی ذکر کروں کہ جو مطلقہ عورت ہے اس کو یہ بھی حکم ہے کہ اس کے پیٹ میں جو ہے اس کو وہ چھپائے نہیں. ٹھیک ہے. کہ اگر وہ حاملہ عورت ہے تو اس کی عدت الگ ہوگی. اچھا. یعنی جو عورت جو ہے وہ حاملہ نہیں ہے اس کی عدت تو 3 حیض ہے، لیکن جو عورت حاملہ ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک ہے. چاہے وہ 1 دن کے بعد پیدا ہو جائے، چاہے اسی دن پیدا ہو جائے. ٹھیک ہے. 6 مہینے کے یا بعد، چاہے 6 مہینے کے بعد، چاہے وہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے بچہ. ٹھیک ہے. تو وہ اس کی عدت ہوگی، یعنی اتنی دیر پھر وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی اور اس کے اخراجات اس کے شوہر کے اوپر لازم ہیں. بالکل. اور رہی بات کہ ایسی عورت کے جس کا شوہر اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے والذین یتوفون منکم، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا شوہر اس دنیا سے چلا جائے وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أَشْهُرٍ و10، تو وہ عورت اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھے. تو یہ بیوہ عورت کی جو ہے وہ عدت ہے. ہاں، اگر بیوہ بھی حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت بھی وضع حمل ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ مطلقہ عورت اور جو
بیوہ عورت ہے اس کی عدت کو قرآن کریم نے کھل کر بیان فرمایا. یعنی مطلقہ جو عورت ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 حیض ہیں جی عرف عام میں، جن کو 3 مہینے بھی کہا جاتا ہے. جی جی اور جو اگر وہ حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل ہے، جب بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہو تب جو ہے، چاہے وہ 1 دن کے بعد ہو یا 6 یا 9 مہینے کے بعد ہو. اسی طرح جو بیوہ ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن قرآن کریم نے بیان فرمائی ہے کہ 4 مہینے 10 دن وہ اپنے آپ کو گھر میں روکے رکھے، پھر اس کے بعد وہ گھر سے باہر بھی نکل سکتی ہے، کہیں نکاح بھی کر سکتی ہے. یہاں ایک اور مسئلہ بھی ذکر کرتا چلوں کہ یہ عدت 4 مہینے 10 دن تب ہے کہ جب وہ مہینے کی پہلی تاریخ کو اسلامی مہینہ یعنی قمری مہینے کے اعتبار سے یہ ذکر کیا گیا ہے. تو اگر یعنی کہ اسلامی مہینہ ہے، قمری مہینہ ہے، اس کی پہلی تاریخ کو اگر وفات پائی ہے تو پھر 4 مہینے 10 دن ہے. اگر نہیں، ایسا نہیں ہے، یعنی کہ 4 تاریخ کو، 10 تاریخ کو یا 20 تاریخ کو اس کا وصال ہوتا ہے تو پھر 130 دن مکمل کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے جی، جو بیوہ عورت ہے اس کو پھر 130 دن جو ہے وہ مکمل کرنے ہوں گے. یہ پھر ان کی عدت بنے، یہ اس کی عدت ہوگی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ معاشرے میں جو ہے طلاق بڑھنے کی وجوہات بہت زیادہ پائی جا رہی ہیں، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دن بدن اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے، کم ہونے کا نام نہیں لے رہی. تو اس کے اوپر آپ اپنے کیا خیالات کا اظہار کریں گے اور سامعین کو کیا جو ہے نا بیان فرمائیں گے؟ جی، اس میں اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو موجودہ زمانے کے اندر آن ٹی وی یا موبائل کے اندر ہم ڈرامہ وغیرہ دیکھتے ہیں، اس میں کچھ ایسی کہانیاں دکھائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر دوسری وجہ یہ کہ دین سے دوری کی وجہ، اس کی وجہ سے طلاق کا رجحان بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اکثر ڈراموں میں جو ہمیں عوام بتاتی ہے کہ اس کے مطابق یہی ہوتا ہے کہ جی اکثر دکھایا جاتا ہے کہ بھی وہ طلاق لے رہی ہے، خود لے رہی ہوتی ہے عدالت میں جا کر. ٹھیک ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھی شوہر جو ہے وہ عدالت میں جو ہے نہیں جاتا ہے، یعنی وہ حاضری پیش نہیں کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ قاضی القضاء جو ہوتا ہے وہ طلاق جو ہے نا وہ دے دیتا ہے. حالانکہ شرعاً یہ طلاق نہیں ہوتی ہے کہ جب تک کہ شوہر نہ پہنچے. اور اس پر یہ بھی میں ایک عرض کروں گا کہ جو عدالتیں ہیں وہاں جو جج صاحبان بیٹھتے ہیں کہ ان سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ پولیس اہلکار کو اس پر جو ہے وہ کار بند کرے کہ بندے کو ہر صورت وہاں پہنچایا جائے، حاضر کیا جائے، تاکہ جو شرعی معاملہ ہے اس کو حل کیا جائے. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ کار اس کی وجہ یہی ہے کہ معاشرے کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں ہم پھر وہی کچھ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دین سے ہم دور ہیں، اور دین کی دوری کی وجہ سے ہم جو ہے وہ طلاقیں دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم طلاق دے دیتے ہیں. پھر جو میں نے ابتدا میں یہ باتیں کی ہیں کہ اگر کوئی ایسے معاملے ہوتے ہیں تو اس کو کیسے حل کرنا ہے، کہ اس کو نصیحت کی جائے، اس سے الگ بسترے سے الگ ہو جائیں، یا اس کو تادیباً مارا جائے، کس طریقے سے مارا جائے. یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت تھی جو آج کے پروگرام کے اندر ہم نے اب آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو اگر یہ ہم سیکھ لیں گے تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر درستگی بھی آ جائے گی. تو یہ مطلب یہ چیزیں جو ہمیں قرآن و حدیث نے بتائی ہیں، یہ آج کل تو ہمارا معاشرہ جو ہے نا ان چیزوں سے بالکل الگ چل رہا ہے. جی ایسے ہی الگ چلنے کی وجہ سے ہی طلاق کا رجحان بڑھ رہا ہے. سب سے بڑی وجہ یہ مطلب آپ قرآن مجید کہتا ہے نا جی سب سے پہلے انہیں سمجھائیں. جی. تو آج کل سمجھانے کا مادہ تو ہمارے اندر پائی نہیں جاتا ہے. تو چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، اگر کسی بات پہ لڑائی ہو گئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اب فی الفور فیصلہ ہونا چاہیے. ایسے ہی اگر مرد حاکم ہے تو وہ کہتا ہے جی فی الفور فیصلہ میں کروں گا. جہاں پہ عورتوں کی سربراہی چلتی ہے تو وہاں پہ عورت کہتی ہے جی میں فی الفور فیصلہ کروں گی، اور وہ جو ہے نا خلا کا کیس دائر کر دیتی ہے. ایسی ہے. تو یہ مطلب یہ وجہ. پھر دوسری جو ہے نا گنجائش قرآن مجید نے یہ بیان فرمائی کہ پھر جو ہے نا ان سے بستر الگ کر لیں. جی. تو یہ بستر الگ کرنا یہ بھی مطلب ایک بہت اچھا طریقہ تھا قرآن مجید نے جو میں بتایا تھا کہ ہر مطلب یہ تب ممکن ہے جب ہم زنا کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے. جی ایسے ہی. جب زنا کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ طریقہ جو ہے نا یہ سب سے اچھا طریقہ ہے، کیونکہ دونوں کے اندر لذت تو اللہ پاک نے رکھی ہے شہوت کی، میاں بیوی دونوں کے اندر. تو جب زنا کو روکنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے تو پھر جب ان دونوں کا بستر الگ ہوگا تو ان کے معاملات پھر سلجھ سکتے ہیں، بہتری کی طرف آ سکتے ہیں. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق کے ساتھ ساتھ زنا بھی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی کوئی روک تھام نہیں ہے. تو مطلب ایسا سمجھ لیا جائے کہ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. کہ زنا کو روکیں گے تو طلاق خود بخود رک جائے گی، زنا کا راستہ بند کریں گے تو طلاق کا راستہ بند ہو جائے گا. جب تک زنا کا راستہ عام ہے تو طلاق کا راستہ دن بدن بڑھتا جائے گا. حالانکہ زنا کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب ایمان والا زنا کے قریب جاتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایمان اس کے اندر سے ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح چوری کے حوالے سے بھی حضور السلام کا فرمان ہے. تو اصل وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو کچھ آج ہم سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھ رہے ہیں تو وہی کچھ ہم اپنانے کی کوشش بھی کرتے ہیں.
اور میں یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ جتنے بھی چینل ہیں وہ اگر کچھ دکھاتے بھی ہیں، اگرچہ یہ شرعاً درست نہیں ہے یہ کہانیاں وغیرہ قصے وغیرہ، کیونکہ عورتیں بے پردہ ہوتی ہیں، بے حیائی ہوتی ہے، تو اگر کچھ دکھانا ہی ہوتا ہے تو ایسی سٹوریز وغیرہ ہوں کہ جن میں یہ ایسے معاملات ہوں کہ جن کے اندر کوئی اسلام کی پاسداری کی جائے، کہ اسلامی معاملات لوگوں کو بتائے جائیں، چاہے بھی لوگ چلو ویسے تو دین اسلام کی تعلیم کے قریب نہیں آ رہے، اب ٹی وی کا یا مطلب سوشل میڈیا کا ان کو ایک شوق چڑھ گیا ہے، تو چلو یہ پلیٹ فارم استعمال کر لیا جائے، بالکل، یعنی یہ پلیٹ فارم استعمال کر کے لوگوں کو ایک اچھی اچھی کہانیاں جو دین اسلام کے مطابق ہوں، جہاں پہ اسلامی تعلیمات کے مطلب نور روشن ہوں، تو وہ ان کو دکھانی چاہیے تاکہ وہ لوگ ادھر سے نہیں تو چلو ادھر سے سیکھ لیں۔ بالکل، یہ پلیٹ فارم اگر دیکھنے میں آئے تو یہ مطلب پلیٹ فارم ایک اس کی صورت اچھی بھی بنتی ہے میڈیا کی، وہ یہی ہے کہ ہم یہاں سے اچھائی بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے یہی دیکھ لیجئے کہ ماشاءاللہ یہ جامعہ قادریہ ٹرسٹ کا جو یہ منچ ہے کہ اس میں کیا کچھ دکھایا جا رہا ہے کہ مسائل بھی سکھائے جا رہے ہیں اور بھی لوگوں کی اصلاح بھی کی جائی ہے۔ جیسے ایک ان کا پہلو ہے اصلاح امت چل رہا ہے، سلسلہ چل رہا ہے، بڑا بہترین پہلو ہے ڈیلی بیسس پہ، بالکل۔ تو یہ مطلب اس حوالے سے ایک اس کی اچھائی بھی ہے، اور دوسرے پہلو کو اگر دیکھا جائے تو پھر یہ برائی ہے کہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو فروغ مل رہا ہے۔ اور تیسری چیز جو ہم مطلب کہہ رہے تھے وہ یہ تھی کہ جی قرآن مجید نے تیسری جگہ پہ فرمایا جی پھر ان کو تادیباً ان کو مارا جائے۔ تو تادیباً مارنے میں بھی آج کل دیکھیں تو معاشرے کے افراد جو ہے نا وہ بہت آگے نکل چکے ہیں، ایسے ہی ہے، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا پھر کچھ لنڈے کے لبرل لوگوں کو جو ہے نا تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ عورت مارچ کے نام سے جو ہے نا مطلب اپنی کاروائیاں شروع کر دیتے ہیں، پورے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اسلام میں یہ چیزیں بالکل بیان نہیں کی گئی کہ جی آپ بالکل ان کے اوپر مطلب ڈنڈا لے کر کھڑے ہو جائیں۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا نا کہ عورتوں کو طلاقیں دی جاتی تھی، طلاق دے کر جب عدت کے قریب ہوتے تو پھر اس کے ساتھ رجوع کر لیتے، لیکن ازدواجی معاملات نہیں اپناتے تھے، یعنی کہ صحیح ظلم ہو رہا تھا اس وقت میں۔ لیکن اسلام نے تو جتنے حقوق عورتوں کے بیان کیے ہیں کسی اور مذہب میں نظر آتے ہی نہیں ہیں، بالکل ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ اگر تم نے طلاق دینی ہے تو احسن طریقے سے اس کو چھوڑ دے، اگر تو رجوع کرنا چاہتے ہو تو رجوع کرو، اگر رجوع نہیں کرنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو تاکہ وہ آزاد ہو جائے، کسی اور مرد کے ساتھ جو ہے نکاح کر لے۔ تو اسلام نے تو بڑے بہترین طریقے کے ساتھ جو ہے وہ مرد کے بھی حقوق بیان کیے ہیں اور عورتوں کے، بلکہ ایک مقام پر فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، فرمایا مردوں اور عورتوں کے حقوق جو ہیں وہ ایک دوسرے پر ہیں، اور ان میں جو فضیلت والا ہے وہ مرد ہے۔ تو حقوق تو قرآن بیان کر رہا ہے، حدیث بیان کر رہی ہے، اسلام بیان کر رہا ہے، تو پھر ہم کس حقوق کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب اگر ہم نے دیکھنے ہیں عورت کے حقوق تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی کو دیکھیں، جی بالکل بالکل، کہ انہوں نے اپنی بیویاں جو ہیں امہات المومنین ان کو کیا حقوق دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کبھی کبھی اس طرح ہنسی مذاق بھی کر لیتے تھے، آپ فرماتے تھے عائشہ میں بھاگتا ہوں یہاں تک اور پھر تم بھی بھاگنا، دیکھتے ہیں پہلے کون پہنچتا ہے۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، جگہ کون ہاتھ لگاتا ہے۔ مطلب یہ اتنے پیار محبت والے ایک جو ہے نا حقوق کسی اور معاشرے میں نہیں ملیں گے آپ، بالکل ایسے ہی ہے، بیوی کے ساتھ یہ حسن سلوک کرنا، یہ پیار محبت شفقت اور الفت سے پیش آنا۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آٹا گوندھ رہی تھی، مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آٹے کی طرف دیکھتی ہیں کبھی سرکار کی طرف دیکھتی ہیں، تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بار بار کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم نہیں جانتی میں تیرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہوں۔ تو یہ تو وہ پہلو ہیں جو حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو دیے ہیں، اگر ہم ان کو نہیں اپنائیں گے تو کس نے آ کر اپنانا ہے؟ بالکل بالکل جی، یہ ہم جی مولانا صاحب سے ایک بہت ہی حساس ٹاپک کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ طلاق اس کے رجحانات دن بدن کیوں بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تو دین اسلام کی تعلیم سے دور ہیں، اور دوسرا ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ایک طریقہ کار ہے، جو ازدواجی زندگی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو اپنانے سے ہم قاصر آ چکے ہیں۔ اور تیسری چیز رہی سی کثر ہماری جو میڈیا نے جو ہے نا میڈیا چینلز نے فحاشی اور یعنی اور بے حیائی کو فروغ دے کر اس کی رہی سی کثر جو ہے نا وہ پوری کر دی ہے۔ تو اس لیے اگر ہم ان طلاق جیسے جو ہے نا معاملات سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے غضب سے بچنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں سب سے پہلے یہ کرنا ہوگا کہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس زندگی کے عظیم پہلوؤں کو اپنانا ہوگا، اور پھر دین اسلام کو سیکھنا ہوگا، اور پھر بے حیائی فحاشی اور یعنی سے بچ کر ہمیں جو ہے نا اسلام کے مثبت پہلوؤں کو اپنانا ہوگا۔ محترم سامعین، ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، تو بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ جی محترم سامعین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔
رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن نور رمضان میں ہمارے ساتھ مولانا محمد آفتاب امینی صاحب موجود ہیں. ہم ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے طلاق کے حساس معاملے کے اوپر. تو ہم مولانا صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ معاشرے میں جو ہے نا 3 طلاقیں اگر ایک عورت کو دے دی جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اگر وہ عورت اپنے اس سابقہ شوہر کے ساتھ پھر اگر عقد نکاح کرنا چاہے یا اس کے ساتھ پھر زندگی کے معاملات گزارنا چاہے اور تعلق برقرار رکھنا چاہے تو اس کے لیے اسلام نے ہمیں کیا طریقہ کار بتایا ہے؟ جی آپ نے یہ بہت اہم سوال کیا ہے کہ موجودہ دور کے اندر یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ لا علمی کی وجہ سے یا یوں کہہ لیجئے کہ ہم آسانی ڈھونڈنے کے لیے 3 طلاقوں کے بعد بھی صلح کر لیتے ہیں. تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا ہے. آقا کریم علیہ السلام نے بھی طریقہ وضع فرمایا ہے اور قرآن نے بھی. قرآن کیا کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. فرمایا کہ اگر تم نے 3 طلاقیں دے دی ہیں اور 3 طلاقوں کی عدت گزار دی ہے اور وہ چاہتی کہ اب وہ اپنے پہلے ہی شوہر کے ساتھ واپس آ جائے تو فرمایا وہ تب تک واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ کسی اور مرد کے ساتھ نکاح میں نہ آ جائے. اچھا یہاں یہ بھی بات ذکر کرتا چلوں کہ صرف نکاح کرنا ہی مقصد نہیں ہے کہ جو نکاح کا حقیقی معنی ہے اس پر عمل پیرا ہونا. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ جب نکاح کر لیا ہے وہ شوہر یا تو خود طلاق دے دے یا وہ مر جائے. ٹھیک ہے. اب اس کی طلاق کی عدت گزار کر یا اس کی وفات کی عدت گزارنے کے بعد وہ اب پہلے شوہر کے پاس دوبارہ آ سکتی ہے. یہاں جو ہمارے معاشرے میں ایک بات پائی جاتی ہے ایسی صورت میں کہ فکس ہو جاتا ہے, کسی عزیز کو سامنے رکھا جاتا ہے, اسے کہا جاتا ہے بھی یہ اس کو میں نے 3 طلاقیں دی تھی تو اب یہ اس کی گزر گئی ہے تو نکاح کر لے, نکاح کے بعد تو نے طلاق دینی ہے, پھر میں اس کے ساتھ عدت کے بعد نکاح کر لوں گا. تو یہ طریقہ غلط ہے. اس پر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذکر کروں گا. آپ نے ایسے حلالے پر لعنت فرمائی ہے. اچھا جی ہاں, کریم علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے ایسے حلالے پر جس میں یہ کام فکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو صحیح طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ کسی اور کے ساتھ جو کہ فکس شدہ نہ ہو اس کے ساتھ وہ نکاح عورت کرتی ہے عدت کے بعد 3 طلاقوں کی عدت کے بعد. اب وہ مرد خود طلاق دے, جب مرضی طلاق دے دے, ہاں جی چاہے فوراً دے دے. اگر تو اس کا نباہ آتا ہے تو وہ نباہ کرتا ہے, اگر نباہ نہیں ہوتا ہے پھر وہ طلاق دیتا ہے یا وہ خود مر جاتا ہے تو اب وہ پہلے شوہر کے پاس واپس آ سکتی ہے اور اس کے ساتھ پھر شرعی نکاح دوبارہ شرعی نکاح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم آخر میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہیں گے کہ طلاق کے رجحانات کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے بطور فرد, ایک جو ہے نا قومی فریضہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا طلاق کو روکنے میں کچھ کام ادا کر سکیں؟ یہاں میں 2 یعنی علماء اور عوام دونوں کو اس کا قصوروار بھی ٹھہراؤں گا اور اس پر ذمہ دار بھی کہ بھی یہ ذمہ داری نبھائیں. ذمہ داری کیا ہے؟ عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نوجوان کی جب شادی ہو 2-3 ماہ قبل وہ ایک عالم دین سے رابطہ کرے جس میں وہ دینی مسائل سیکھے, مصطفیٰ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سیکھے. ٹھیک ہے. اور سیکھے کہ بھی ہاں بھی یہ الفاظ کہے تو طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. دینی مسائل, یہ طلاق کے مسائل سیکھے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے اپنی مساجد کے اندر یا خطبہ حضرات ہیں کہ جن کو لوگ سنتے ہیں وہ اپنی تقریروں کے اندر, وعظوں کے اندر یا اپنی مساجد کے اندر علماء باقاعدہ جو ہے وہ ان کے کورسز کرائیں, 2 ماہ 3 ماہ کے کورسز کرائیں جن میں آسان فارم جو ہے نا وہ مسائل سمجھائیں جائیں تاکہ کم از کم لوگ جو ہے وہ ان سے بچ سکیں. طلاق کی جو شرح ہے نا بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان مسائل کا. پھر جب ہم کام کر لیتے ہیں تو پھر ہم پچھتاتے ہیں, پھر ہم رستہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اگر اس سے پہلے ہی ہم 2 نمبر لوگوں کے ہاتھے چڑھ جاتے ہیں, ایسے ہی ہے, اور وہ ہمیں پھر حرام پہ مجبور کر دیتے ہیں. بلکہ نبی پاک علیہ السلام کا یہاں فرمان بھی میں ذکر کروں گا, یہ بہت ضروری ہے. نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں سے ایک نشانی ہے کہ آدمی اپنی ہی بیوی کے ساتھ زنا کرے گا. اب تعجب کی بات ہے کہ بیوی بھی اپنی ہے اور اس کے ساتھ زنا بھی ہے, حالانکہ وہ تو حلال کام ہے. تو اس کی علماء اکرام نے اس حدیث پاک کی جو شرح لکھی اس میں یہی ذکر کیا ہے کہ بیوی کو طلاق دینے کے بعد 3 طلاقیں دینے کے بعد بھی اپنے پاس رکھتا ہے اور پھر ازدواجی معاملات بھی کرتا ہے, تو پھر اس کے بعد اولاد بھی ہوتی ہے تو وہ زنا بھی کر رہا ہے اور جو اولاد ہو رہی ہے وہ بھی حرام کی اولاد ہو رہی ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. تو اس لیے علماء کو بھی چاہیے وہ بھی اپنی مساجد کے اندر اور لوگوں کے اندر ایسے رجحانات پیدا کریں کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات پیدا ہو کہ ہم یہ مسائل سیکھیں, اور عوام کو بھی چاہیے کہ ہم وقت دیں.
یہ کہنا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، یہ سب غلط ہے. سب کے پاس وقت ہوتا ہے. ہم سوشل میڈیا کو موبائل یوز کرنے کے لیے اتنا 2 4 گھنٹے لگا دیتے ہیں، تو دین سیکھنے کے لیے کیا ہم 10 15 منٹ یا آدھا گھنٹہ نہیں لگا سکتے؟ جی محترم سامعین، طلاق جیسے حساس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا محمد آفتاب امینی صاحب، جو کہ بہت ہی آسان طریقے سے ہماری گفتگو ہوئی. تو آج کی گفتگو کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ طلاق کی بڑھتی شرح، اس کو ہم روک سکتے ہیں بطور فرد. ایک قومی معاشرہ ہمارا جو ہے نا ایک قومی فریضہ ہے کہ ہم جو ہے نا اس کے بارے میں علم رکھیں، دین اسلام کو سیکھیں، نکاح اور طلاق کے مسائل کو سیکھیں اور پھر ان کے متعلق آگاہی رکھیں اور تھوڑا شعور اختیار کریں کہ جس طرح ہمارے پاس باقی دنیاوی چیزوں کا علم ہوتا ہے، اسی طرح کچھ ہمیں دینی چیزوں کا بھی علم ہونا چاہیے. اور سب سے بڑی چیز جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے، اور آپ کے ازدواجی معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے نبھا کیا اپنی بیویوں سے، اور کیسے طریقہ کار اختیار کیا، اور کیسے محبت فرمائی ان سے، اور کیسے الفت سے پیش آئے، اور کیا معاملات تھے، اور پھر صحابہ کرام کی عظیم زندگیوں کو دیکھنا چاہیے. یہ سب چیزیں جو ہے نا طلاق کی بڑھتی شرح کو روک سکتی ہیں. اور اس کے بعد جو ہم نے جن چیزوں سے بچنا ہے وہ یہ میڈیا جو ہے، اس ڈرامے ہو گئے، یہ چیزیں ہو گئیں، کہانیاں ہو گئیں، فلمیں ہو گئیں، ان میں جو طلاق کا ایک طریقہ کار وضع کر دیا جاتا ہے یا کہانیوں کے ذریعے سے ہمیں مختلف غلط چیزیں دکھائی جاتی ہیں، ان چیزوں سے بچنا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر عمل کرنا ہے اور دین اسلام سیکھ پر عمل کرنا ہے. تو یہ طلاق کی بڑھتی شرح جو ہے یہ رک سکتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کی گفتگو ہماری اختتام پذیر ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، نیکسٹ مہمان کے ساتھ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.